السلام علیکم۔ آج میں بڑی ضروری بات پہ سوال پہ ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ سوال آیا ہے کہ مومن کون ہے؟ مطلب مومن کو لے کے قرآن پاک بھرا ہوا ہے نا، تو سوال یہ آیا ہے کہ مومن کون ہے، کیونکہ یہاں تو ہر کوئی مومن بن کے بیٹھا ہے، تو پھر مومن سارے ہی مومن ہو گئے ہیں۔ دیکھیں جی، صاف سی بات ہے، میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ مومن وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں۔ ہاتھوں سے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کو تھپڑ نہیں مارتا، کسی کی ضلالت نہیں کرتا، گندے کام نہیں کرتا ان ہاتھوں سے۔ اور زبان، زبان کا تو کیا وسیع میدان ہے۔ کیا یہ زبان کسی کو پیار کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، معافی کے الفاظ ادا کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یا تانے مارنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، لڑائیاں کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ تو کیا اسے کہتے ہیں، زبان کا تو ہمارے کردار میں اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ پیارے نبی کی ایک اور حدیث ہے جو کہ کافی لمبی ہے، لیکن میں شارٹ میں بتا رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ انسان بعض دفعہ اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کر دیتا ہے کہ اس کو بالکل اندازہ نہیں کہ اس کے یہ کلمے جو ہیں، یعنی یہ باتیں جو ہیں، انہیں دوزخ کے نچلے گڑھے میں گھسیٹ کے لے جائیں گی۔ اتنا پیارا تو پیارے نبی نے، میرے پیارے نبی نے، میری جان نبی نے یہ آپ کو ایک راز دے دیا ہے کہ کل کو کوئی سوال کرے تو میری حدیث یاد کرو نا۔ مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں۔ دوسرے، پوری انسانیت کے لیے، اس میں جانور بھی آ گئے، اس میں انسان بھی آ گئے، اس میں سب آ گئے۔ اب دیکھنا تو ہم نے یہ ہے کہ آیا ہم اپنی زبان سے کتنی دفعہ لوگوں کو ہرٹ، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، میں نے بھی منہ توڑ کے جواب دیا، اور نہ دو جواب تو کیا ہو جائے گا، عزت پہ حرف آ جائے گا۔ پیارے نبی نے کہا اگر تم جھک جاؤ گے تو جو عزت میں تمہارے کمی آئی ہے میرے سے قیامت والے دن لے لینا۔ وہ اس سے اچھی بات کوئی کیا کرے، اس سے اچھا وعدہ آپ کو کیا کوئی دے، مجھے کیا کوئی دے۔ پھر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میں بھی منہ توڑ کے جواب دیا، میں نے بھی پھر ٹکا کے سنائیاں۔ اس کا کیا فائدہ ٹکا کے سنانے کا؟ فائدہ ہے صبر کا، جس میں پھر اللہ ساتھ دیتا ہے۔ آپ کو اللہ کی رضا چاہیے یا اس انسان کی بےزتی کر کے وقتی واہ واہ چاہیے کہ میں بھی ٹکا کے سنائیاں، میں بھی ایک دیاں دو لائیاں؟ کیا فائدہ؟ جب ہم نے پیارے نبی کی باتوں پہ عمل ہی نہیں کرنا تو ان سے محبت کے دعوے بھی نہ کریں۔ پھر خالی خولی دعوے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے میں پریکٹیکل چاہتا ہوں تم لوگوں سے، قرآن پاک حفظ کر لینے سے، قرآن پاک جو ہے اس کو یاد کر لینے سے، ہر وقت تسبیحات کر لینے سے دل کا گند کیسے صاف ہوگا؟ عمل بھی کر کے دکھائیں، عمل کریں، عمل، نماز کے اوپر عمل کریں۔ نماز کا عمل کیا ہے؟ سر جھکانا، عاجزی، وہ عمل کر کے دکھائیں کہ واقعی آپ ہمبل ہیں۔ ہمبل کیسے؟ کوئی آپ کو آگے بدتمیزی کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، آپ چپ کر جائیں، چپ نہیں کیا جا رہا تو اٹھ کے چلے جائیں، اٹھ کے نہیں جایا جا رہا اتنا کہہ دیں کہ بدتمیزی نہ کرو، تمیز سے بیٹھو، بس، ٹھیک ہے؟ ہمبلنس لے کر آئیں اپنے اندر، میں نے بھی لانی ہے، آپ بھی لائیں، ہم سب ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اس دوڑ میں شامل ہو جائیں گے تو ہم جہاد بن نفس میں شامل ہو جائیں گے، اور جہاد بن نفس افضل ترین جہاد ہے جو ہمارے اللہ پاک نے فرما دیا ہے قرآن میں۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم مجاہد ہیں اس کے، مریں گے تو شہید۔ چلو درجات میں فرق ہوگا۔ یہ جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، یہ بالکل جہاد بن نفس کے شہید ہیں، ان کے بڑے درجات اسی لیے بلند ہیں۔
کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ساری ساری عمر اپنے نفس کو پچھاڑا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کی۔ آپ یقین کریں مخلوق خدا کی خدمت کرنا آسان نہیں ہوتا، یا مخلوق خدا سے اچھا بیہیویئر کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ایک گھر میں ہی بیٹھے دیکھ لیں، نوکر غصہ چڑھا دیتے ہیں، بچے غصہ چڑھا دیتے ہیں، ہمسائے، لوگ، دکاندار، یہ وہ کتنے لوگوں سے ہمارا دن میں پالا پڑتا ہے۔ تو ہر جگہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا اور لوگوں کی برائیوں کو اگنور کر کے ان کی اچھائیوں کو سوچیں کہ ایک بندے میں اگر ایک برائی ہے تو اس میں 10 اچھائیاں بھی تو ہیں، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اچھائی کو پرومیننٹ کریں اور برائی کو بھول جائیں۔ یہ عاجزی ہے، یہ ہمبلنس ہے، کسی کو، دوسروں کو ان کی برائیوں سمیت پیار کرنا۔ کیا یہ ہم نماز میں کرتے ہیں؟ یہ نماز کا سجدہ ادا کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں۔ روزے کا کیا مقصد ہے؟ صبر، تحمل، برداشت ہے ہمارے میں۔ روزہ رکھ کے تو ہم اور لڑتے ہیں، میرا تو روزہ ہے، اگلے کو چیر پھاڑ کے نکل جاتے ہیں، پھر کریڈٹ سے بتاتے ہیں میرا تو روزہ تھا، منو تو پھر چڑھ گئی، منو تو پھر جلال آ گیا۔ جلال، جلال غصے کو نہیں کہتے، غصہ تو حرام ہے، جلال تو بڑی خوبصورت چیز ہے، پازیٹیو چیز ہے۔ بہرحال بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں گئی، کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے دوسرے محفوظ ہے۔ روزانہ اس اسکیل پہ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زبان سے کتنوں کو ہرٹ کیا ہے، کتنوں کو دعا دی ہے، کتنوں کو بد دعا دی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت سنیں قاری عبد الباسط کی آواز میں، بغیر ترجمے کے، آنکھیں بند کر کے آرام سے بیٹھ کے سنیں۔ پانی کا گلاس پاس رکھیں، جب تلاوت ختم ہو جائے تو 3 دفعہ اللہ کہہ کے پانی پی لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو یہ تمام ہمت عطا کرے گا کہ جس سے ہم وہ مومن بن سکیں جو ہمارے پیارے نبی نے بتایا ہے۔ اللہ حافظ۔